خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، علی سفر، اوپر سفر کے، ولم، اور نہ، تجدو، تم پاؤ، کاتبن، لکھنے والے کو، فرحان، تو رہن ہے، گروی ہے، مقبوضۃ، قبضہ کی ہوئی، فإن، پھر اگر، امنا، بھروسہ کرے، بعضکم، تم میں سے بعض، بعضن، بعض پر، فلیؤدی، پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ شخص جو، اؤتمن، امین بنایا گیا، امانتہ، امانت اس کی کو، یعنی اس کی امانت کو، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا، اور نہ، تکتمو، تم چھپاؤ، الشہادۃ، گواہی کو، ومن یکتمھا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو، فإنہ، تو بے شک وہ، آثم، گناہ گار ہے، قلبہ، دل اس کا، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، فی الارض، زمین میں، وَإِن، اور اگر، تبدو، تم ظاہر کرو گے، ما، جو، فی، میں، انفسکم، تمہارے نفسوں، یعنی فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں ہے، او، یا، تخفوہ، تم چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم، حساب لے گا تم سے، محاسبہ کرے گا تمہارا، بہی، ساتھ اس کے، اللہ، اللہ تعالی، فیغفر، پھر بخش دے گا، لمن، واسطے جس کے، یشاء، وہ چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب تفسیر پہ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط کہتے ہیں انصاف کو۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، علی سفر، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کاتب نہ پاؤ، کوئی لکھنے والا نہ ملے، تو کیا کرو، فرحان، پس گروی رکھنا ہے، رہن رکھنا ہے، مقبوضۃ، قبض کیا ہوا، قبضہ کیا ہوا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ رہان کا لفظ جو ہے رے ہے نون سے ہے، رہن، وہ چیز جو معاوضے میں شرط کے طور پر رکھ لی جائے، بدلے میں شرط کے طور پہ رکھ لی جائے، یعنی وہ چیز جو بطور ضمانت دی جائے۔ اور مقبوضہ، قاف بے ضاد، کسی چیز کو پانچوں انگلیوں سے مٹھی بھر کر پکڑنا۔ قبضہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹھی کو کہتے ہیں نا۔ تو مقبوضہ وہ چیز ہوتی ہے جسے پانچوں انگلیوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے، جس پہ قبضہ کر لیا جائے۔ تو کاتبن سے مراد یہاں کاتب یا سامان کتابت دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ کاتب تو ہے، پین ہی نہیں ہے، تو پھر کاتب انگلی سے تھوڑی لکھے گا۔ اگر تم سفر پر ہو اور تم کو کاتب نہ ملے یا سامان کتابت نہ ملے، تو اب شک ہو کہ قرض لینے والا واپس نہیں لوٹائے گا، تو پھر کیا کرو؟ بطور ضمانت کوئی چیز لے لو،
یہاں جو مقبوضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بطور ضمانت لی جائے گی، لینے والا اس کا مالک نہیں بن جائے گا، وہ قبضہ کس کا ہوگا؟ اصل مالک کا۔ مثلا اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے 10 روپے قرضہ دے دیں، آپ مجھے یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو نہیں پہچانتے، ہم آپ کو 10 روپے نہیں دے سکتے، آپ کوئی چیز اپنی لائیں بطور ضمانت اور ہم سے 10 روپے لے لیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ میرا قلم رکھ لیں اور مجھ کو 10 روپے دے دیں، آپ کو کل لوٹا دوں گی۔ اب یہ قلم آپ رکھ لیتے ہیں، قلم ہے آپ کے پاس، لیکن اس کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ میرا ہی ہے، کیونکہ اس کی میں مالک ہوں، آپ کے پاس یہ عارضی طور پر ہے۔ تو اسی لیے یہ لفظ رہان مقبوضہ آیا ہے کہ رہن تو رکھا جائے گا لیکن قبضہ نہیں دیا جائے گا اس کا۔ یہاں اس آیت میں رہن کا جو اصول بتایا جا رہا ہے اس کی صورت کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ رہن صرف سفر میں ہی نہیں ہوتا، حضر میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضر کیا ہوتا ہے؟ سفر کا اپوزٹ، یعنی عام حالات میں بھی رہن ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کاتب ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو گویا رہن کی 4 صورتیں ہو گئی۔ نمبر 1 سفر میں، نمبر 2 حضر میں، نمبر 3 کاتب موجود ہے، نمبر 4 کاتب نہیں مل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہن کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 وسق جو پر رہن تھی، یعنی آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کو دے کر اس سے کیا لیا تھا؟ 30 وسق جو، اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر کے علاوہ گھر میں بھی رہن کا معاملہ ہو سکتا ہے قرض کے لین دین میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں تھے۔ تو اس میں کچھ اور باتیں بھی ذہن میں رہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس کے پاس رہن رکھا جائے اس کو مرتہن بولتے ہیں، اور جس کی چیز ہو مالک وہ راہن ہوتا ہے۔ راہن اور مرتہن، راہن رہن دینے والا مالک، اور مرتہن جو کیا ہوتا ہے؟ لینے والا۔ جیسے عالم اور متعلم، عالم کون ہوتا ہے؟ استاد، اور متعلم کون ہوتا ہے؟ شاگرد، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح راہن جو دے رہا اور مرتہن جس کے پاس ہو، اور مرہون کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو بطور رہن دیا جا رہا ہو۔ مرہون منت تو اردو میں پڑھا نا آپ نے۔ اب یہ ہے کہ مرہون چیز جو ہے یا مرہونہ چیز، اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار راہن ہوگا۔ کون ہوگا؟ مالک، مرتہن نہیں ہوگا۔ اس کے پاس وہ چیز بطور امانت ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے گائے رکھوائی یا گائے دی کسی کو بطور رہن، اور گائے مر گئی، کس کا نقصان ہوگا؟ کس کو بھرنی پڑے گی؟ مالک کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر مرتہن نے اس کا خیال رکھا، اس نے کوئی جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کیا، اچانک کوئی بیماری آئی، وہ گائے مر گئی، اب کیا ہوگا؟ رہن رکھوائی جس نے، جو اصل چیز کا مالک ہے، اسی کا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی رکھنا کسی مرہونہ چیز کو اس کے اصل مالک سے نہیں روک سکتا، اس کا فائدہ بھی اس کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ کہ مرہونہ چیز مرتہن کے پاس امانت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا اگر کسی نے اپنا مکان گروی رکھا تو قرض دینے والا جو ہے وہ اس کو آگے کرائے پہ نہیں دے سکتا، وہ کیا ہوگا؟ سود ہو جائے گا نا۔ سود میں کیا آتا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرضہ جس میں نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے اپنا زیور کسی کے پاس گروی رکھا، جو عام طور پہ رکھتے ہیں لوگ، یہ میرا اتنا گولڈ رکھ لو اور مجھے کیا کرو، 1000 روپے دے دو۔ مثلا کسی نے اپنا ایک سیٹ یا اپنی رنگ دی، مجھے اس کے بدلے 1000 روپے دے دو۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 1000 روپے اس کو دے کے جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا آپ رنگ پہنے رکھے، وہ رنگ پہن نہیں سکتے، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ امانت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس رکھی گئی ہے جس پر آپ کا خرچہ اٹھ رہا ہے تو اس صورت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی گائے آپ کو بطور رہن دی، اب گائے کو آپ بھوکا تو نہیں باندھ سکتے، اب آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کو کھلانا پڑ رہا ہے۔
اب اس صورت میں جب وہ کچھ کھا رہی ہے تو اس کا دودھ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے چارہ کھلایا اس کو. اب آپ کے اوپر تو خرچہ اور بڑھ رہا ہے اگر آپ اس کا دودھ مالک کو بھیج رہے ہیں تو. لیکن اس دودھ کا بزنس نہ بنا لیا جائے کہ آپ قرضہ بھی پورا واپس لیں اور اتنے دن گائے کا دودھ بیچ بیچ کر اتنے پیسے اور بنا لیں. یہ پھر سود ہوگا. ہاں اس کو آپ اپنے استعمال میں لے آئیں، وہ الگ بات ہے. اسی طرح سواری کا جانور ہے اگر، تو اس صورت میں کیا ہے، اسے کسی نے اپنا اونٹ دیا، اونٹ پہ سواری ہو سکتی ہے، تو آپ اگر اس کو چارہ کھلا رہے ہیں اور ضرورت پڑے تو آپ اس اونٹ پہ بیٹھ کے آگے پیچھے جا سکتے ہیں. لیکن آپ اس اونٹ کو کرائے پہ نہیں دے سکتے کہ اس سے مزید مال کمانا شروع کر دیں. یعنی مرہونہ چیز کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. 3 چیزیں پتہ چلی نا یہاں سے. کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ مرہونہ چیز کا نقصان یا فائدہ راہن کو ہوگا نہ کہ مرتہن کو. نمبر 2، مرہونہ چیز مرتہن کے پاس امانت ہے، لہٰذا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر فائدہ اٹھائے گا تو سود شمار ہوگا. نمبر 3، اگر مرہونہ چیز کے اوپر مرتہن کا کچھ خرچہ اٹھ رہا ہے تو اس صورت میں اس خرچے کے عوض یا اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. اگر بڑھ گیا، اسے بزنس بنا لیا تو کیا ہوگا؟ وہ سود ہو جائے گا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر بھروسہ کرے تم میں سے بعض پر، یعنی گروی نہ رکھے، گروی کا مطالبہ نہ کرے، باہم بھروسے پر ہی معاملہ کر لے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ شخص. کون شخص؟ جس نے قرض لیا ہے، مقروض. کیا ادا کر دے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، بس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص. کون شخص؟ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جو امانتی بنایا گیا، امین مانا گیا، اس کی امانت کو. یعنی امانت سے مراد یہاں قرض ہے. مقروض قرضہ واپس کرے. امینہ کا معنی کیا ہے؟ بھروسہ کرے، اعتماد کرے. یعنی اگر قرض دینے والے کو مقروض پر اعتماد ہو اور وہ اس سے رہن اور ضمانت نہ لے تو مقروض کو کیا کرنا چاہیے؟ امانت یعنی قرض واپس لوٹائے. ٹھیک ہے نا، وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے کہ کوئی نہیں لکھا ہوا، کوئی گواہ نہیں، یہ واپس نہیں لے سکتا اس لیے فراڈ کر لو اس کے ساتھ. نہیں، ایسا نہیں کرے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے. کس کا رب ہے؟ ویسے تو سب کا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر مقروض کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو. دوبارہ تاکید کی گئی، گواہی چھپانا مت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر گواہ نہ بتاؤں؟ سب سے اچھا گواہ، بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، یعنی اس کو اشارہ ہی کافی ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دیتے ہیں، یعنی ان سے کہا نہیں گیا اور وہ بولنا شروع کر دیتے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ بلانے پر تو فوراً حاضر ہوا جائے، لیکن گواہی کو صحیح طور پر ادا کیا جائے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے. لا تکتموا الشہادہ، یہ گواہی کو چھپایا نہ جائے، یہ تبدیل نہ کیا جائے. وَمَن یکتمھا، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا. کس کو؟ گواہی کو. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثم قلبہ، گناہگار ہے دل اس کا. جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا. یہاں دل کے گناہگار ہونے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ غلط کام کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت میں ہی فطور واقع ہوتا ہے، نیت بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اصل مرکز پہ ہاتھ رکھا کہ پھر یہ اس کے دل کا قصور ہے. اور دل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بخاری کتاب الایمان.
سنو بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کی ایک بوٹی ہے جسم میں، جب وہ ٹھیک ہو یعنی دل تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو اور وہ دل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا دل بیمار ہو جائے تو وہ شخص شدید بیمار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کی آنکھ کی روشنی چلی جائے تو وہ شخص زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی کے دل میں بگاڑ آ جائے، کسی کی نیت خراب ہو جائے تو اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ارادہ انسان دل سے کرتا ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جن چیزوں میں ہمارا دل ہوتا ہے وہ کام ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، پابندی سے کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے دل میں نہ اترے پھر اس کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ من یکتمھا فانہ آثم قلبہ، کہ دل کے گناہ بھی گناہ شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دل کے گناہ گار ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے دل کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اس کی اصلاح انسان صرف خود کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جانتا ہے، تمہارے اعمال سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ کیا کچھ ہے ہم سب تو جانتے بھی نہیں، اس نے بنایا اسے معلوم ہے، بنانے والا ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے، اپنے دل میں آنے والے خیالات کے بارے میں اگر تم کسی کو بتا بھی دو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اس کو، یعنی کسی کو نہ بتاؤ، تمہارے دل کی باتیں صرف تمہیں کو معلوم ہو، اگر ان میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو اس کو پسند نہ ہوئیں تو کیا ہوگا؟ یحاسبکم بہ اللہ، ان باتوں پر اللہ تمہارا حساب لے گا، تم سے پوچھے گا، پھر کیا ہوگا؟ فیغفر، پھر بخش دے گا، معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا، سزا دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپانا مت، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ اسی کی مزید وضاحت ہے اس آیت میں کہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، لہذا وہ نہ صرف یہ کہ ظاہری باتوں کو جانتا ہے بلکہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو گے یا پھر انہیں چھپا لو گے، اگر وہ درست نہ ہوئی تو ان پر وہ حساب بھی لے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا، ہمارے دل کو لگ گئی. ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا. یعنی صحابہ کرام نے اس کا معنی کیا سمجھا کہ دل میں گزرنے والے ہر خیال پر پکڑ ہوگی، کہ پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہوگی یا نہیں. اور جیسا کہ سب جانتے ہیں نا کہ دل میں آنے والے خیالات پر تو بسا اوقات انسان کا بس نہیں ہوتا، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ تو آتے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہی چیز صحابہ کرام کے دل میں گزری کہ اگر دل کی باتوں پہ پکڑ ہونے لگی پھر تو ہم بچ نہیں سکتے. چنانچہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی یہ فکر اور پریشانی آپ سے کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا. صحابہ کرام نے ایسا ہی کہا تو پھر آمن الرسول سے لے کر اگلی 2 آیات نازل ہوئیں، اور اس میں کیا آیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اگر کسی کے بس میں نہیں کسی وسوسے کو کنٹرول کرنا، کسی خیال کو روکنا، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. بنیادی طور پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک غیر اختیاری، جن پر ہمارا کچھ بس اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ ایک ایسی چیز ہے یا دل ایسی چیز ہے جو ہر وقت کام کرتی، سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی کچھ نہ کچھ خیالات کا تانا بانا ہر وقت لگا ہی رہتا ہے. تو کچھ ایسے خیال ہوتے ہیں کہ جو ہماری مرضی، ارادے، کسی نیت کے بغیر ہی آتے چلے جاتے، ہم انہیں روک بھی نہیں سکتے، ہم ان کو اپنے اندر سے بسا اوقات نکال بھی نہیں سکتے. وہ بعض اوقات وسوسہ ہو سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے نیک بندوں کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں آ جائے. انسان ساتھ ساتھ توبہ توبہ کرتا ہے، لیکن وہ خیال ہے کیسے بجلی کے کرنٹ کی طرح اگر ہاتھ پڑ گیا تو اس نے پکڑ ہی لیا، آپ کو چھوڑنے کو نہیں مانتا. تو ایسے خیالات جن پر انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں، ان پر پکڑ نہیں. دوسری قسم کے خیالات وہ خیالات ہیں جو انسان کے ارادے اور اختیار پر مبنی ہیں، چاہے تو انہیں دل میں رکھے، چاہے تو نکال دے. پکڑ ایسے ہی خیالات پر ہے. غیر اختیاری، غیر ارادی، قدرتی طور پر آنے والے خیالات اور جن میں وسوسہ بھی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو دل میں برا خیال آ جاتا ہے تو اس کا کیا ہو، یہ کیا چیز ہے. کیونکہ صحابہ میں سے بعض نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے دل میں بعض اوقات اتنا برا خیال آ جاتا ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن وہ خیال نہ ہم کو آئے، مگر پھر بھی ہمارا بس ہی نہیں چلتا اس پر، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ آتا چلا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال تلک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی علامت ہے، یعنی یہی تو ایمان ہے. کیونکہ چور اور ڈاکو وہیں پر تو آتے ہیں جہاں کچھ مال و دولت ہوتا ہے، تو وسوسے اسی دل میں آئیں گے جہاں کوئی ایمان ہوگا، جہاں کوئی خیر ہوگی. تو ایمان بھی ایک بہت بڑی دولت ہے نا. اس لیے جہاں ایمان ہوگا،
جہاں نیکی کا شوق ہوگا، جہاں کوئی خیر اور بھلائی کی چیز ہوگی، شیطان وہیں آئے گا اور آ کے دل کو برا کرے گا. نہیں نہیں، چھوڑو چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو. مثلاً آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کوئی اچھا کام کریں، لیکن شیطان کو کب پسند ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں؟ تو وہ آپ کو آ کر اس اچھے کام کے بارے میں کوئی شک ڈال دے گا. کوئی فائدہ نہیں اس کا، وہ فلاں نے کیا تھا، اس کو بڑا نقصان ہوا تھا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ وہیں بیٹھ جائیں گے. اسی لیے قل اعوذ برب الناس میں کیا پناہ مانگی گئی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تو مجھ کو بچا، جو پلٹ پلٹ کے دل میں خیال ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں، انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، ایسے وسوسے بسا اوقات جنات کی طرف سے ہوتے ہیں اور جن سے مراد یہاں شیطان ہے، اور بسا اوقات انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ کی ملاقات کسی ایسے انسان سے ہو جاتی ہے جو اس اچھے کام کے بارے میں آپ کا ارادہ اور نیت بدلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کام صرف شیاطین نہیں کرتے، انسان بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح غیر اختیاری خیالات جو ہیں، جو ہماری مرضی سے نہیں آتے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، متفق علیہ. اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے. البتہ ان پہ پکڑ اس وقت ہوگی جب ان پہ عمل کیا جائے، یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی برا خیال آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ادھر آؤ میں تم کو سناؤں، آپ اس کو بول دیتے ہیں. مثلا آپ کے دل میں نعوذ باللہ کوئی کفریہ خیال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بدگمانی آ رہی ہے، اللہ معاف کرے اس چیز سے بچائے، یا کسی انسان کے بارے میں آ رہی، تو جب تک وہ دل میں بغیر ارادے اور بغیر نیت کے آ رہی ہے چیز، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ دوسروں کو بھی وہ اپنے خیالات بتانے بیٹھ گئے اور وہ کفریہ کلمات زبان سے بولنے لگے، یا آپ کو کسی انسان کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے، تو آپ بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی حقیقت کے اس کا ذکر لوگوں میں کرنا شروع ہو گئے محض گمان اور خیال کی بنیاد پر، تو اس کلام پر بھی پکڑ ہوگی، پھر پوچھ ہوگی. یا یہ کہ محض کلام نہیں، آگے بڑھ کے ایکشن بھی لے لیتے. مثلا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا، آپ آؤ دیکھتے ہیں نتاؤ دیکھتے ہیں، وہ سامنے آیا تو آپ اس کو ایک دو لگا دیتے ہیں. اب کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہے. تو جو بھی خیالات آ رہے ہیں، چاہے ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، ان پہ اللہ محاسبہ کرے گا. پھر محاسبہ کن خیالات پہ ہوگا؟ یہاں کن خیالات کی بات ہے؟ وہ خیالات شرک، اللہ کی ذات میں شک، کفر، منافقت پر ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق بھی ہمارے خیال سے ہی ہے نا، ہمارے ارادے سے ہی ہے. تو وہ مضبوط عزائم، پکے ارادے، دل کے فیصلے جو کسی غلط بات کے لیے ہوں، ان پر پکڑ ہوگی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. مثلا صبر، تواضع، عاجزی، انکساری، قناعت، سخاوت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے، ابھی وہ کام کیا نہیں اس نے، تو نیت پر بھی ثواب لکھ لیا جاتا ہے، وہیں سے مارکنگ شروع ہو جاتی. اور اگر وہ کر لیتا ہے تو کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہے دے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض گناہ جن پر پکڑ ہوگی اور وہ دل کے گناہ ہیں،
مثلاً حسد، آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں، اسی طرح تکبر دل میں ہے نا، آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح بغض کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہی ہوتا ہے، اگر کسی سے ہو اللہ نہ کرے. پھر دنیا کی محبت، حرص، لالچ، یہ سب چیزیں کہاں ہوتی؟ دل میں. اس لیے جس دل میں یہ سب کچھ بھرا ہوا ہو اس دل کے خیالات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے. ان چیزوں کے باوجود بھی جسے چاہے معاف کر دے. اور وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے عذاب دے دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یا پھر جو دل میں آئے کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کس کو معاف کر دے اور کس کو وہ چھوڑ دے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالی کا مکمل اقتدار اور مکمل مالک ہونا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے. کیسے؟ جیسے آیت کے شروع میں آتا نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. تو جب ہر چیز اس کی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسی کی مزید وضاحت آگے ہوئی، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جب ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز پہ اس کا اختیار اور اقتدار ہے، تو پھر جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے اللہ کی مشیت پر ہوں گے، فیصلے اللہ کی مشیت پر ہوں گے. کسی اور کو ان میں دخل نہ ہوگا، کوئی اور اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی مشیت کے لیے کوئی قاعدہ یا ضابطہ نہیں، وہ نعوذ باللہ اندھا دھند فیصلہ نہیں کرے گا. ہر شخص جو ڈیزرو کرے گا اس کے مطابق ہی وہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. اس سے تو کسی ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے آتا نا، وما انا بظلام للعبید، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں کے لیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ نہیں پوچھا جا سکتا. کون؟ اللہ تعالیٰ. کس کے بارے میں؟ جو وہ کرتا ہے. وہم یسألون، اور سب لوگ سوال کیے جائیں گے. انسانوں سے تو پوچھا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے جو آیت الکرسی گزری ہے اس میں بھی یہی صفات بیان کی گئی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.